پیارے دوستو، دنیا میں اس وقت 195 ممالک موجود ہیں اور ہر ملک کے قوانین دوسرے ملکوں سے مختلف ہیں، لیکن دنیا میں بہت سے ممالک ایسے بھی ہیں جہاں پر حیرت انگیز اور عجیب و غریب قوانین موجود ہیں، اور ان قوانین کے بارے میں جاننے کے بعد انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نارتھ کوریا کے کچھ عجیب اور چونکا دینے والے قوانین کے بارے میں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اپنے ملک میں کتنے سکون اور آزادی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، نارتھ کوریا میں کم جونگ کے دوران کوئی بھی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اپنی مرضی کا ہیئر سٹائل نہیں بنا سکتا۔ نارتھ کوریا کے قانون کے مطابق مردوں کو 15 اور عورتوں کو 18 ہیئر سٹائل بنانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص ان ہیئر سٹائل سے ہٹ کر کوئی اور کٹنگ کرواتا ہے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے بالوں کا کلر بھی تبدیل نہیں کر سکتے، اور عورتوں کو شادی سے پہلے لمبے بال رکھنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ شادی کے بعد کوئی بھی عورت لمبے بال نہیں رکھ سکتی۔ نارتھ کوریا میں تقریباً 2000 خوبصورت لڑکیوں کی فورس، جسے پلیئر اسکواڈ کہا جاتا ہے۔ اسکواڈ میں لڑکیوں کو صرف اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ ہائی کلاس اور بڑے آفیسرز کو انٹرٹینمنٹ اور سیکسول سروسز فراہم کر سکیں۔ نارتھ کوریا کے قوانین کے مطابق ملک کی ساری زمین اور پراپرٹی کم جونگ کی ملکیت ہے، یعنی یہاں کا کوئی شہری زمین اور جائیداد اپنے نام نہیں کروا سکتا اور نہ ہی فروخت کی جا سکتی ہے۔ دوستو، آپ کو یہ سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ نارتھ کوریا میں سینٹری پیڈز کسی بھی شاپ سے نہیں مل سکتے۔ پیڈز کے علاوہ برتھ کنٹرول پروڈکٹ پر بھی مکمل طور پر پابندی ہے، یعنی آپ کو نارتھ کوریا میں چھوٹی شاپ سے لے کر بڑے ڈپارٹمنٹل سٹورز میں بھی کانڈم اور سینٹری پیڈز نہیں ملیں گے، اور نہ ہی کوئی شاپ کیپر یہ چیزیں بیچ سکتا ہے۔ نارتھ کوریا میں کوئی بھی مرد اور عورت جینز نہیں پہن سکتے، کیونکہ جینز پہننا کم جونگ کو پسند نہیں ہے، اور کم جونگ کا کہنا ہے کہ جینز پہننے سے ویسٹرن کلچر کو فروغ ملے گا، جو کہ کم جونگ کو پسند نہیں، اس لیے وہاں کوئی عورت جینز نہیں پہن سکتی، اور اگر کوئی عورت جینز پہنے تو اسے سزا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ہر سکول اپنے اسٹوڈنٹس کو ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، جیسے میز اور کرسی وغیرہ، لیکن نارتھ کوریا میں پیرنٹس کو فیس کے علاوہ ان فرنیچر کے بھی پیسے الگ سے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کے لیے اسکول میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، یعنی اسکول کی صفائی وغیرہ۔ نارتھ کوریا میں لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے بھی گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ پیونگ یانگ سٹی، جو کہ نارتھ کوریا کا کیپٹل سٹی ہے، اس شہر میں صرف ہائی کلاس اور ہائی رینک ملٹری آفیسرز کو ہی رہنے دیا جاتا ہے۔ اس شہر کے چاروں طرف گارڈز پیٹرولنگ کرتے ہیں تاکہ کوئی غریب اور لو کلاس انسان اس شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ نارتھ کوریا کے باقی علاقوں میں بجلی کی شدید لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، جبکہ پیونگ یانگ سٹی میں بجلی 24 گھنٹے میسر رہتی ہے۔ دوستو، اگر آپ اپنے ملک میں یوٹیوب اور فیس بک استعمال کر سکتے ہیں تو آپ بہت لکی ہیں، کیونکہ نارتھ کوریا میں فیس بک، یوٹیوب اور باقی سوشل نیٹ ورک پر مکمل طور پر پابندی ہے۔ وہاں انٹرنیٹ پر بھی وہی دیکھا جا سکتا ہے جس کو دیکھنے کی اجازت وہاں کی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے۔ یہی نہیں، نیوز پیپر سے لے کر ٹی وی چینلز تک بھی گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کا میڈیا اپنی گورنمنٹ پر تنقید کر سکتا ہے۔ اگر آپ نارتھ کوریا میں غیر ملکی موویز دیکھتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں تک کہ وہاں کوئی شخص گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کمپیوٹر اور موبائل فون بھی نہیں خرید سکتا۔ نارتھ کوریا میں پوری دنیا کی طرح کیلنڈر استعمال نہیں کیا جاتا، ان کا اپنا کیلنڈر ہے جسے جوش کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ اس کیلنڈر کو 1997 میں کوریا میں لاگو کیا گیا تھا۔ اس کیلنڈر کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیلنڈر کیمتو سانگ کی تاریخ پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اور ان کا ماننا ہے کہ جب کیمتو سانگ پیدا ہوا تو نارتھ کوریا اور دنیا بھی تبھی پیدا ہوئی تھی۔ بات یہاں تک ہوتی تو بھی ٹھیک تھا، لیکن کوریا کا اپنا ایک الگ ٹائم زون بھی ہے، اسے وہ پیونگ یونگ ٹائم کہتے ہیں۔ کوریا میں قرآن اور بائبل جیسی کوئی بھی مذہبی کتاب خریدنا اور رکھنا اللیگل ہے، کیونکہ وہ اسے ویسٹرن کلچر کا سیمبل سمجھتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی انسان جرم کرتا ہوا پکڑا جائے تو اس کی سزا صرف اسی شخص کو ہی نہیں ملتی، بلکہ اس کی آنے والی 3 نسلوں کو بھی دی جاتی ہے، جسے 3 پنشمنٹ رول کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہی وجہ ہے کہ ان تمام پابندیوں کی وجہ سے ہزاروں لوگ نارتھ کوریا سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ پکڑے جانے کی صورت میں سیدھا سزائے موت مل سکتی ہے۔ کچھ لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو کر چائنا، ساؤتھ کوریا میں چلے جاتے ہیں،
نارتھ کوریا کے ان سب قوانین کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں کتنی آزادی سے اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم پر کسی بھی طرح کی کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ نارتھ کوریا کی ان فرسودہ قوانین کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔